الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. گفتگو ہو رہی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے سلسلے میں. ٹھیک ہے، کس طریقے سے تبلیغ کی، کس طریقے سے لوگوں نے مخالفت کی، جواب کیسے دیا، کیسے ان کے لیے عذاب طلب کیا، کس طریقے سے عذاب نازل ہوا، کشتی بنی، کون لوگ سوار ہوئے، کن کو نجات ملی اور کن کو نجات نہیں ملی. یہ تمام باتیں. آج کا درس جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی اور ان کی حیات میں دوسری شخصیات جو دخالت رکھتی ہیں، جن کا رابطہ ان کی حیات اور زندگی سے تھا، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں پڑھنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جنہوں نے اہم رول ادا کیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں، خاص طور پر حضرت نوح کی بیوی اور ان کا بیٹا. یہ دو اہم شخصیات ہیں. کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ درس میں حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی حیات میں سرنوشت ساز جو حادثے تھے، فیصلہ کن جو حادثے تھے، اس سے روبرو ہوئے، آپ لوگ آشنا ہوئے. اس درس میں حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں جن شخصیتوں کا اہم رول رہا ہے، ہم اس کی سلسلے میں بررسی کریں گے، تحقیق کریں گے. اور پھر درس پڑھنے کے بعد آپ سے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ نیچے 2 سوالات دیے گئے ہیں، ان سوالوں کے جواب آپ دینے پہ قادر ہو جائیں گے. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور آپ کے بیٹوں کا نتیجہ کیا ہوا اور اس کی دلیل کیا ہے. ٹھیک، حضرت نوح علیہ السلام کی جہانی دعا کی خصوصیت کیا تھی. ٹھیک، یہ 2 سوالات ہیں، ان دونوں سوالوں کے جواب. چلے، شخصیت ہے حادثے ساز. ٹھیک، کسی بھی انسان کی زندگی اور حیات میں ان شخصیات کا بڑا اہم رول رہتا ہے، جن سے ایک خاص رابطہ ہوتا ہے، جن سے خاص تعلق ہوتا ہے. یا ہر حادثے میں حادثے کا رکن اور حادثے کی جان، حادثے کی شخصیات ہوتے ہیں. شخصیات ایک عنصر ہے اس کا، کسی بھی حادثے کا. ٹھیک، لہذا جب حادثے پہ نظر پڑے گی، جب حادثے کی بررسی کریں گے، تو جو لوگ اس حادثے کے شخصیتیں ہیں، جن لوگوں کا اس حادثے سے خاص رابطہ رہا ہے، جو لوگ اس حادثے سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں بھی جاننا لازم و ضروری ہو جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی حیات اور زندگی میں جو اہم واقعہ پیش آیا ہے، جو حادثات پیش آئے ہیں، جن حادثات سے آپ روبرو ہوئے ہیں، ان حادثات میں 3 طرح کی جو ہے شخصیات تھیں. وہ 3 شخصیات کون سی تھیں جو قابل بررسی ہیں، جن کی طرف توجہ دینے کی اور جن کے بارے میں جاننے کی ضروری ہے. ایک ملا و مترفین، ہمسر نوح اور فرزند نوح، یعنی قوم نوح کے جو رؤسا تھے، جو شرفا تھے، جو دولت مند اور امیر افراد تھے، جو قوم و قبیلے کے سرغنہ تھے. ٹھیک ہے، یہ ملا و مترفین، یہ مغرور لوگ، بڑے لوگ، تکبری لوگ. سمجھ رہے ہیں؟ ملا اور مترفین سے مراد وہ مغرور قوم کے سردار لوگ، جن کی باتیں سنتے ہیں، لوگوں کو جو اپنے ماتحت رکھتے ہیں، جو کمزوروں پر، ناتوانوں پہ حکومت کرتے ہیں. ٹھیک، مغرور لوگ جو دعوت نوح علیہ السلام کو ٹھکرا رہے تھے،
جو حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے تھے، یہ ملا مترفین. پھر ہمسر نوح یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، فرزند یعنی بیٹا. اب دیکھتے ہیں تینوں کی ایک ایک کر کے. یہ تین شخصیتیں حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں پیش آنے والے واقعے اور حادثے میں سب سے اہم نقش اور رول رکھتے ہیں یا ادا کیا ہے. یہ ملا و مترفین یہ کون ہیں؟ کہا کہ جیسا کہ ہم پہلے بھی اشارہ کر چکے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طبقاتی زندگی رائج تھی. کیا مطلب طبقاتی زندگی رائج تھی؟ یعنی قبیلئی نظام حاکم تھا، چل رہا تھا. قبیلئی نظام حاکم تھا، قبیلئی نظام کے تحت لوگ زندگی گزارتے تھے. سرداری چلتی تھی، ہر قوم کا رئیس ہوتا تھا، سردار ہوتا تھا. پوری قوم اسی رئیس اور سردار کے تابع اور فرما بردار ہوتی تھی. ایک مغرور قسم کے لوگ ہوتے تھے، چودھری جیسے آج کے زمانے کے، ہے نا. ان کے ہاتھوں میں پورے سماج کی اور معاشرے کی باغ ڈور ہوتی تھی. یہ جیسا حکم دیتے تھے لوگوں کو، لوگ ویسا ہی کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ ان کی اگر اجازت ہوتی تھی علم حاصل کرنے کی تو لوگ علم حاصل کرتے تھے. اگر کسی کو روک دیتے تھے، منع کر دیتے تھے، تو پھر علم آموزی سے دور ہو جاتا تھا. کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی اسے تعلیم دے سکے. خاص طور سے ان لوگوں نے ایسا کیا بھی، ہر زمانے میں ایسا رہا ہے. خاص طور سے جہاں نظامی طبقات حاکم ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں، جہاں پہ طبقاتی نظام حاکم ہوتا ہے، رائج ہوتا ہے، جہاں قبیلے وہ ہوتا ہے، وہاں اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو رئیس قوم ہوتا ہے وہ اپنی منفعت کی خاطر قوم کو ہمیشہ دبا کر کے رکھتا ہے. اس میں سب سے سر فہرست یہ رہتا ہے کہ اپنی قوم کے لوگوں کو تعلیم سے دور رکھتا ہے، کیونکہ جانتے ہیں کہ جہالت یہ نوکری کرواتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جہالت یہ تابع بناتی ہے. علم اور علم آموزی کے ذریعے سے انسان کے اندر ریاست کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، حریت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اگر اجازت دے دی جائے کہ یہ پڑھ لیں، سیکھ لیں، ایجوکیٹڈ ہو جائیں، تعلیم یافتہ ہو جائیں، تو پھر ان کی ریاست اور ان کی حکومت نہیں چلنے پائے گی، خطرے میں پڑ جائے گی. لہذا اپنی حکومت اور اپنی ریاست کو باقی رکھنے کے لیے خاص طور سے اپنی قوم کے جو نچلے طبقے کے افراد ہوتے تھے ان کو علم آموزی سے دور رکھتے تھے، منع کرتے تھے کہ تمہیں علم حاصل نہیں کرنا ہے، کیا کرو گے. سمجھ رہے ہیں؟ تاکہ یہ جاہل بنے رہیں اور ہماری فرما برداری کرتے رہیں. کہنا چنان کی قبلاً نیز اشارے گردید، جیسا کہ پہلے بھی اشارہ کیا جا چکا ہے کہ زمان حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں زندگی طبقاتی رائج بود. کیا ہے؟ طبقاتی زندگی کا رواج تھا. علیکم السلام. طبقاتی زندگی کا رواج تھا، یعنی امیری غریبی، چھوٹے بڑے ہوتے تھے. مترفین زمان میں امور جامعہ بے دست داشتن، جو مترفین تھے، جو سرمایہ دار تھے، جو بڑے لوگ تھے، وہ سماج اور معاشرے کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے. وحتی اجازہ علم آموزی را بے مردم طبقات پائن تر نمیدادند، یہاں تک کہ جو ان سے نیچے طبقے کے افراد ہوتے تھے انہیں علم آموزی کی بھی اجازت نہیں دی جاتی تھی. آج بھی ہمارے ہندوستان میں کہیں کہیں اس طریقے کا ہے کہ جہاں پہ بڑی کاسٹ کے بڑی قومیں ہیں اور ان کی ریاست چلتی ہے، آجو باجو میں یا انہی کے گاؤں میں اگر ان سے چھوٹی کاسٹ کے افراد ہیں تو چھوٹی کاسٹ والوں کو دبا کر رکھتے ہیں
ان کو پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی ہے، انہیں پڑھنے سے بھی روکا جاتا ہے، اسکول میں جاتے بھی ہیں تو بھگا دیا جاتا ہے یا کنارے بیٹھایا جاتا ہے، جس طریقے سے بھیم راؤ امبیڈکر کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کو پڑھنے نہیں دیا جاتا تھا، اسکول میں سب سے کنارے ایک طرف ان کو بیٹھایا جاتا تھا۔ چلیں بات سنیں تو یہ ہو گیا زیرا از جہالت آنان در راہ پیشبرد اہداف پلید خود بخوبی بہرے برداری می کردند۔ یہ کیوں کرتے تھے؟ کیوں اپنے سے کمتر طبقے کے افراد کو علم آموزی کی اجازت نہیں دیتے تھے؟ کیونکہ ان کی جہالت سے اپنے اہداف میں کامیاب ہونے کے، اپنے پلید اور اپنے گندے اہداف میں آگے بڑھنے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے ان سے اچھی طریقے سے فائدہ اٹھا سکے۔ جاہل رہیں گے تو جو بھی حکم کریں گے مانیں گے، جیسا کریں گے ویسا یہ ہاں میں لائیں گے، دن کو رات کہیں گے تو وہ بھی کہیں گے کہ ہاں رات ہے، رات کو دن کہیں گے تو وہ بھی کہیں گے۔ بنابراین لہذا مسئولیت مہم میں نوح علیہ السلام ریشے کن ساختہ نے ان تفکر نابجا در جامع و براندازی نظام طبقاتی بود۔ لہذا حضرت نوح علیہ السلام کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ یہ جو تفکر، یہ جو سوچ تھی لوگوں کی، جو سماج اور معاشرے میں رائج تھی کہ جو قوم کے رئیس ہیں، جو قوم کے سرمایہ دار ہیں، ان کی حکومت چلے گی، لوگ ان کے تابع رہیں گے، اس تفکر کو جڑ سے ختم کرنا ضروری تھا حضرت نوح علیہ السلام کے لیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بڑی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ تھی کہ یہ جو طبقاتی نظام کی فکر تھی سماج اور معاشرے میں، اس فکر کو جڑ سے ختم کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے جب تک کہ یہ تفکر ختم نہیں ہوگی، لوگوں کے اندر بیداری نہیں آئے گی، جب تک جاہل رہیں گے، جب تک یہ نظام باقی رہے گا لوگ جاہل رہیں گے، جب تک جاہل رہیں گے کوئی کام نہیں کیا جا سکتا ہے، کوئی تحرک، کوئی انقلاب برپا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا پہلے اس تفکر کو ختم کیا جائے، لوگوں کو اجازت دی جائے، اس قابل بنایا جائے کہ یہ علم حاصل کر سکے، اور پھر ان سے کام لیا جا سکتا ہے، ان کے لیے ترقی کے راستے ہموار ہو سکتے ہیں۔ لہذا مسئولیت مہم میں حضرت نوح علیہ السلام کی اہم ذمہ داری ریشہ کن ساختن ان تفکر نابجا در جامعے میں جو بیجا اور غلط یہ فکر پائی جا رہی تھی اس کو جڑ سے ختم کرنا تھا۔ وبر اندازی نظام طبقاتی بود، اور طبقاتی نظام کے سلسلے میں سماج میں جو یہ غلط فکر رائج تھی، اس فکر کو جڑ سے ختم کرنا تھا۔ چنانکہ از آیات قرآن برمی آیت، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت سے یہ حاصل ہوتا ہے، یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آن حضرت ہموارے بے ان مہم توجہ داشت کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اس اہم نقطے کی طرف ہمیشہ توجہ دی ہے۔ ہر چند گروہ ملا گرفتاری ہائے فراوانی در مسیر تبلیغ او ایجاد میں نمودند۔ اگرچہ یہ مغرور قسم کے لوگ، یہ بڑے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ راستے میں بہت ساری مشکلیں کھڑی کی ہیں، مشکلیں انہی لوگوں کی طرف سے، یہ نہیں آنے دیتے تھے۔ چھوٹے لوگ اگر حضرت نوح علیہ السلام کی بات سننے کے لیے تیار بھی ہو جاتے تھے تو یہ بڑے آ کر کے انہیں منع کر دیتے تھے، روک دیتے تھے۔ چرا کی بات دقت در دعوت آن حضرت، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو دعوت دی ہے، جب اس دعوت کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں تو متوجہ می شمیم، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیشترین کارشکنیہا تہمتہا و اعتراضہا، کہ سب سے زیادہ جو بے عملی دیکھی گئی، جو تہمتیں لگائی گئیں، جو اعتراض کیے گئے حضرت نوح علیہ السلام پر از جانب ملئ قوم نوح بود، وہ قوم نوح کے کیا ہے
رؤساء متکبر اور بڑے لوگوں کی جانب سے۔ تو یہ شخصیتیں تھیں سب سے پہلی جن کے درمیان حضرت نوح علیہ السلام دعوت حق دے رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے۔ کس طریقے سے انہوں نے تبلیغ کی، کس طریقے سے ان لوگوں نے تہمتیں لگائی، اعتراض کیا، یہ ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں جن شخصیات کا اہم رول رہا اس میں سے ایک ملا اور مترفین ہیں۔ ملا اور مترفین سے مراد قوم، قبیلے کے سردار، بڑے لوگ، مغرور قسم کے افراد، بے عملی، کار شکنی، کام توڑنا یعنی بے عملی۔ نمبر 2، فرزند و حضرت و ہمسر حضرت نوح علیہ السلام۔ بر اساس آیات قرآن بے نوح علیہ السلام وعدے دادے شدے بود کی خانوادے اس جزءاً کی قول خدا بر او پیشی گرفتے اہل نجاتن۔ کہہ رہے ہیں کہ آیت قرآن کی بنیاد پر حضرت نوح علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کی خاندان، آپ کی فیملی کے تمام افراد کو ہم نجات دیں گے، مگر یہ کہ اگر کوئی حکم خدا سے آگے بڑھ جائے، قول خدا سے پیشی اختیار کرنے والے اور آگے بڑھ جانے والے کو ہم نجات نہیں دیں گے۔ قرآن مجید کی آیات کی بنیاد پر حضرت نوح علیہ السلام سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کے فیملی، ان کے خانوادے کے تمام افراد کو جزءاً کے قول خدا بر او پیشی گرفتے، سوائے انہیں کہ جو قول خدا سے آگے بڑھ جائے، یعنی جو خدا کا قول نہ مانے، نافرمانی کرے، اہل نجاتن، وہ سب کے سب کیا ہے؟ نجات پانے والے۔ صرف نجات انہی کی نہیں ہوگی جو حکم خدا نہیں مانیں گے، جو بھی حکم خدا مانے گا اس کو نجات ہے۔ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ وبشہادت آیت دہم از سورہ تحریم، سورہ مبارک تحریم کی 10ویں آیت گواہ ہے کہ ہمسر نوح مشمول حکم عذاب الہی قرار گرفتے بود، کہ ہمسر نوح عذاب الہی میں گرفتار ہوئی۔ عذاب الہی نوح کی بیوی کو بھی شامل ہوا۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتهما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اور اللہ مثال بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر اختیار کیا، کس کی؟ نوح اور لوط کی بیویوں کی، کہ یہ دونوں ہمارے نیک اور صالح بندوں کے ماتحت تھی، یعنی بیویاں تھیں، لیکن ان دونوں نے خیانت کی، بس ان دونوں کے لیے کام نہیں آیا کوئی چیز۔ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی چیز کا مطلب یہ کہ نبی کی زوجیت بھی کام نہیں آئی، اور ان دونوں سے کہا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس آیہ کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمسر نوح بھی عذاب الہی میں گرفتار ہوئی۔ ظاہر نوح می دانست کہ ہمسرش از جملے افراد اہل نجات خانوادے اون اس اما زمانی کے مومنان سوار کشتی شدن پسر نوح از پدر فاصلے گرفت بیگونه کہ نوح با صدای رسا اورا می خانت تابع بشنوت۔ ظاہراً حضرت نوح علیہ السلام کو پتہ تھا کہ ان کی جو بیوی ہے، ان کی زوجہ، وہ ان کی فیملی میں سے نجات پانے والی نہیں ہے، اور شاید اسی لیے کہیں بھی داستان نوح میں بیوی کے لیے خاص طور سے کہ بیوی سے تاکید کی ہو، سفارش کی ہو، کہا ہو کہ آ جاؤ، اصرار کیا ہو کہ آ جاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ، نجات
ویلا نہیں ملے گی. بیٹے کے لیے ملتا ہے لیکن بیوی کے لیے کہیں نہیں ملتا. شاید اس کی وجہ یہی ہو کہ اسرار کا کوئی فائدہ ہے نہیں، یہ اہل نجات نہیں ہے. ان کو پتا تھا کہ اس کو نجات ملنے والی نہیں ہے، لہذا انہوں نے اسرار بھی نہیں کیا، اس کے حال پہ چھوڑ دیا. لیکن اپنے بیٹے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے باقاعدہ آواز بلند کی ہے خدا کی بارگاہ میں، تاکہ خدا نجات دے. لیکن اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی غرقاب کر دیا، وہ بھی نظر عذاب ہو گیا، نہیں بچ پایا. ظاہر نوح علیہ السلام بھی دانست، ظاہری طور پہ حضرت نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ ہم سرش جملے افراد اہل نجات خانوادے انیس کے، ان کی بیوی، ان کی خانوادے، ان کی فیملی سے نجات پانے والے لوگوں میں سے نہیں ہے. اما زمانے کے مومنان سوار کشتی شدان، لیکن جس وقت صاحبان ایمان کشتی میں سوار ہوئے، پسر نوح از پدر فاصلے گرے، تو نوح کے بیٹے نے نوح سے دوری بنا لی، فاصلہ اختیار کر لیا، اس طرح سے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بلند آواز سے اسے پکارا، اسے آواز لگائی تاکہ وہ سنے. وَنَادَ نُوحٌ ابْنَهُ، نادا جانتے ہیں بلند آواز سے پکارنے کو کہتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلند آواز سے پکارا، لیکن پسر نوح در پاسخ بے ندائے پدر گفت، لیکن بیٹے نے اپنے باپ کی آواز کے جواب میں کیا کہا؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں پہاڑ کی چوٹی پہ پناہ لے لوں گا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کہ آج کسی کو کہیں نجات ملنے والے نہیں ہے مگر یہ کہ رحمت الہی شامل حال ہو جائے. ٹھیک، اب یہ سوال ایک رہ جاتا ہے، سوال یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے کفر کے بارے میں پتا تھا کہ یہ بھی کافروں کے ساتھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نجات کے لیے کشتی میں آنے کی دعوت دی. کیوں؟ آخر کافروں کے لیے عذاب طلب کیا اور بیٹے کو کشتی میں بلا رہے ہیں، باوجود کہ خود حضرت نوح کا بیٹا بھی کافروں میں سے تھا. دیکھیں گے کل اس سوال کا جواب.